اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں یا اس کے سرداروں کی طرف، فظلموا بہا، لیکن انہوں نے ان نشانیوں پر ظلم کیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو دیکھو فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ وقال موسیٰ یا فرعون، اور موسیٰ نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، مجھ پر لازم ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں اللہ کے بارے میں سوائے حق کے اور کچھ نہ کہوں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم، میں تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل، ایک معجزہ لایا ہوں۔ فارسل معی بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، یعنی آزاد کر دے، میں انہیں لے جاؤں۔ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا، فرعون کہنے لگا اگر واقعی تو کوئی نشانی لایا ہے تو پھر پیش کر، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ فالقى عصاہ، تو ڈال دیا موسیٰ نے جھٹ اپنا عصا، فاذا ہی ثعبان مبین، تو فوراً وہ ایک واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے گربان میں سے اپنا ہاتھ ڈال کر کھینچا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ یکایک دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید ہو گیا، چمکدار۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ، فرعون کی قوم کے سردار کہنے لگے، إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ، یہ تو واقعی کوئی ماہر جادوگر ہے۔ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ، وہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے۔ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ، تو پھر اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ، تو سردار فرعون سے کہنے لگے أَرْجِهْ وَأَخَاهُ، اسے اور اس کے بھائی کو تھوڑا سا چھوڑ دیجئے، یعنی ٹو گین ٹائم۔ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اور تمام شہروں میں جمع کرنے والے ہرکارے بھیج دیجئے۔ یاتوک بکل ساحر علیم، جو آپ کے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے آئیں۔ اگلا سین ہے وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا انا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت اگر ہم غالب رہے، یعنی موسیٰ پر غالب رہے تو پھر انعام شنام ملے گا نا۔ قال نعم، فرعون نے کہا کیوں نہیں، بالکل، وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، انعام کی کیا باتیں کرتے ہو، تم میرے مقربین میں، میرے کیبنٹ میں شامل ہو جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، اب اگلا سین ہے کہ جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے۔ قالوا یا موسیٰ، جادوگر کہنے لگے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کیا آپ پہلے جادو کا داؤ چلیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں؟ قال القوا، حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے ڈال دی لاٹھیاں اور رسیاں، سحروا اعین الناس، تو جادو کر دیا انہوں نے
لوگوں کی آنکھوں پر. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہیں ڈرا دیا. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بہت بڑا جادو لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ہم نے بھی موسیٰ کو وحی کی کہ ڈال اپنا عصا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو وہ فوراً نگلنے لگا اس فریب کو جو وہ بنا رہے تھے. فَوَقَعَ الْحَقُّ، بس حق ثابت ہو گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور لوٹے ذلیل ہو کر. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، اور گرا دیے گئے جادوگر سجدے میں. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ پکار اٹھے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، تمہاری ایسی کی تیسی. فرعون کہنے لگا تمہاری ایسی کی تیسی، کیا تم میری اجازت کے بغیر ہی مان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ او ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها، یقیناً یہ ایک چال ہے جو شہر میں چلی گئی ہے، تم لوگوں نے چلی ہے تاکہ تم اس کے رہنے والوں کو نکال باہر کرو. فرعون بہت ہوشیار آدمی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان جیت لیتے تھے اور پھر وہ ایسا جملہ کہتا تھا کہ جس سے وہ سارا کا سارا جیت جو تھی وہ شکست میں بدل جاتی تھی یا بے معنی ہو جاتی تھی. جیسے کوئی ٹیم بڑی محنت کے ساتھ کوئی میچ جیتے، لیکن اسی وقت جو ہے یہ شوشہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ فکسڈ گیم تھی، میچ تو پہلے سے فکس تھا، تو پھر سارا اس فتح کا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا ہے، اور جو شابش انہیں ملنی ہوتی ہے ٹیم کو وہ ساری شابشیں بھی نہیں ملتی بلکہ لعنتیں ملتی ہیں. فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. یہ اصل میں آپ اس کو پنجابی میں ترجمہ کرتے لگ تنون پتے جان گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے. یعنی اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور ٹانگ کٹی ہوئی ہو تو انسان دوسری طرف لیٹ کر گھسٹ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اگر ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہوا ہو دوسری طرف کی ٹانگ کٹی ہو تو انسان گھسٹ بھی نہیں سکتا. ثم لأصلبنکم اجمعین، اور میں تم سب کو پھر سولی دوں گا. قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو جادوگر پکار اٹھے یقیناً ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. وما تنقم منا، اور تو ہم سے کس بات کا بدلہ لے رہا ہے؟ انا ان آمنا بآیات ربنا، مگر اس بات کا کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے. لما جاءتنا، جب وہ ہمارے پاس پہنچی ہیں. ربنا افرغ علینا صبرا، ربا ہم پر صبر انڈیل دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اسی حال میں موت دے کہ ہم مسلمان ہوں، تیرے فرما بردار ہوں. وقال الملأ من قوم فرعون، اب اگلا ایک موقع ہے کہ فرعون کے درباری فرعون کو کہتے ہیں اتذر موسیٰ و قومہ، بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے؟ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں. ویذرک والہتک، اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. یعنی جب بھی کوئی علیحدگی کی تحریک چلتی ہے تو جو بھی پیٹریوٹک عناصر ہوتے ہیں اس ملک کے، وہ ہمیشہ انہیں باغی کہتے ہیں اور فسادی کہتے ہیں. قالا، اب یہاں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ درباریوں نے کہا کہ آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرعون کے بھی خدا آلہہ کوئی اور تھے. وہ اصل دعوے دار تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں. اور روا روی میں کبھی وہ کہہ بھی دیتا ہے
کہ میں اپنے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں دیکھتا، لیکن جو اصل اس کا کلیم تھا وہ بادشاہ تھا اور رب، لارڈ، آقا، اور وہ بھی سب سے بڑا۔ قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، فرعون کہتا مسئلہ کوئی نہیں، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور یقیناً ہم ان پر پوری طرح قابو یافتہ ہیں، پوری طرح قابو رکھتے ہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو۔ ان الارض للہ، زمین تو یقیناً اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا، تو قوم کے لوگ کہنے لگے، خاص طور پر ان میں سے بڑے، اوذینا من قبل ان تاتینا، تمہاری آمد سے قبل بھی، تمہاری ہمارے پاس آمد سے قبل بھی ہمیں اذیت دی گئی، یعنی ہمارے لڑکوں کو ذبح کیا گیا۔ ومن بعد ما جئتنا، اور تمہاری آمد کے بعد بھی۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا عجب کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا جانشین بنا دے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیسا پرفارم کرتے ہو۔ یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن مجید چونکہ ابدی ہدایت ہے کہ آج بھی ہمارے بہت سے بزرگ انگریز کے دور کو بہت یاد کرتے ہیں کہ واہ جی واہ کیا زمانہ تھا، حالانکہ وہ غلامی کا دور تھا، یہ آزادی کا دور ہے۔ جب انسان کو غلامی کی عادت پڑ جاتی ہے، وہ غلامی کا خوگر ہو جاتا ہے، تو پھر اسے آزادی سے اوپراہٹ ہونے لگتی ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آزادی کی تحریک چلا رہے تھے، انہیں فرعون اور آل فرعون سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے، کوئی موومنٹ چلتی ہے، کوئی بڑا کام کرنے چلتے ہیں، تو مصائب اور آلام تو آتے ہیں، ٹیمپٹیشن بھی ہوتی ہے اور پرسیکیوشن بھی ہوتی ہے۔ تو بڑے جو ہیں انہوں نے کہا کہ موسیٰ اللہ جی آزادی 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 آزادی، اور چوپو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور یقیناً ہم نے پکڑ کی فرعون کی، ہم نے پکڑ کی آل فرعون کی قحط سالی اور پھلوں کی پیداوار کے نقصان سے۔ لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، اور جب بھی ان پر خوشحالی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچتی، یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، تو اس کو وہ نحوست قرار دے دے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی۔ الا انما طائرهم عند اللہ، سن لو یقیناً تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قالوا مهما تاتنا به من آیۃ لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین، تو آل فرعون کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم کوئی بھی نشانی ہمارے پاس لے کے آؤ تاکہ تم ہم پر جادو کرو، ہم تم پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں، تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجے، والجراد، اور ٹڈی دل بھیجے، والقمل، اور گھن کے کیڑے بھیجے، والضفادع، اور مینڈک بھیجے، والدم، اور خون بھیجا، آیات مفصلات، یہ سب نشانیاں تھیں جدا جدا۔ فاستکبروا، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر قحط کا عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔
اسی طرح خون کا عذاب بھیجا. یہ کیا تھا کہ ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک. کسی جگہ پاؤں رکھنے لگے تو مینڈک، دروازہ کھولیں تو مینڈک، بستر پر لیٹنے لگے تو مینڈک، کوئی ڈھکن اٹھائیں کسی برتن کا تو مینڈک. اسی طرح خون، پھر ہر جگہ خون ہی خون، اور ٹڈیاں اور جوئیں. آپ تصور کیجئے کہ یہ کتنے بڑے عذاب تھے اور کتنی بڑی کھلی نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مان کے نہیں دیا. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، ہر مرتبہ جب فرعونیوں پر کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، موسیٰ ذرا پکارنا ہماری طرف سے اپنے رب کو جیسے اس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے یہ عذاب ہم سے ٹال دیا، لنؤمنن لک، تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بنی اسرائیل، اور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز، لیکن جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے، الی اجل ہم بالغوہ، ایک ایسی مدت تک کے لیے جس کو پہنچنے والے تھے، اذا ہم ینکثون، تو فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے. فانتقمنا منہم، تو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا. فاغرقناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو غرق کر دیا سمندر میں. بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کو جھوٹا کہا کرتے تھے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے اس زمین کے مشرق و مغرب کا کہ ہم نے برکت رکھی تھی جس میں، یعنی فلسطین کی سرزمین. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور پوری ہو گئی تیرے رب کی بہترین بات بنی اسرائیل پر، اس لیے کہ انہوں نے بہارا صبر کیا، جھیلا اور برداشت کیا. وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور ہم نے برباد کر دیا اسے جو کاریگری کیا کرتا تھا فرعون اور اس کی قوم. وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور برباد کر دی ہم نے وہ بلند و بالا عمارات جو وہ بلند کیا کرتے تھے. اس میں دوسرا جو ترجمہ ہے یارشون، چھتوں پر چڑھانے. یہ بیلیں جو ہیں انگور کی، یعنی بہترین انگور جو ہے وہ مصر میں ہوتا ہے، اور اس سے جو دنیا کی بہترین شراب ہے وہ بھی مصر میں بنتی ہے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے پار کر دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ آئے ایسے لوگوں کے پاس کہ جو مگن تھے اپنے بتوں کی عبادت میں. قالوا یا موسیٰ، تو بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دینا جیسے ان کے خدا ہے. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام سٹپٹا اٹھے کہ تم جہلوں والی باتیں کر رہے ہو. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یقیناً یہ لوگ تباہ کیا جانے والا ہے ان کا کام جس میں یہ لگے ہوئے ہیں، اور باطل ہے جو کچھ وہ کرتے چلے آ رہے ہیں. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے سوا میں تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اس نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں سخت ترین عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. یقتلون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح قتل کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے موسیٰ کے ساتھ میعاد مقرر کی 30 راتوں کی، اور پھر پورا کیا ان کو مزید 10 راتوں سے. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً،
کیوں پوری ہو گئی اس کے رب کی مدت 40 راتیں. وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور موسیٰ نے علیہ السلام اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم میری قوم میں میری نیابت کرنا، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کرنا. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اور جب موسیٰ ہمارے مقرر کردہ وقت پر ہمارے پاس آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا، قال ربی ارینی انظر الیک، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، یہ نا اصل میں شوق بڑھتا چلا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، لیکن اب اور شوق بڑھ گیا کہ ربا ذرا اپنا اب دکھا بھی دے مجھے. قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، فإن استقر مکانہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا، فسوف ترانی، تو پھر تم بھی مجھے دیکھ سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل، پھر جب موسیٰ کے رب نے علیہ السلام اس پہاڑ پر تجلی ڈالی، جعلہ دکا، تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. فلما افاقا، پھر جب انہیں افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، قال سبحانک تبت الیک، تو انہوں نے عرض کی کہ ربا میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں. وانا اول المؤمنین، اور میں بن دیکھے تجھے ماننے والوں میں پہل کرتا ہوں. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ